بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج انشاءاللہ الرحمن درس مناظرہ رشیدیہ کے اندر ہم اپنا ایک اور لیکچر اور درس سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اما المقدمۃ ففی التعریفات، بہرحال مقدمہ تو وہ تعریفات میں ہے۔ یہاں سے ایک اعتراض کا جواب شارح رحمت اللہ تعالی علیہ دینا چاہ رہے ہیں۔ ماتن کی اس عبارت کے اوپر ایک اعتراض ہوا۔ اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ ہے کہ ماتن کی اس عبارت سے ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہا ہے۔ ظرفیت الشیء لنفسہ کا معنی یہ ہے کہ ظرف اور مظروف ایک ہی چیز بن رہے ہیں ماتن کی اس عبارت سے۔ ہمیشہ ظرف علیحدہ شے ہوتی ہے اور مظروف علیحدہ شے ہوتی ہے۔ فی کے بعد جو آتا ہے اس کو ظرف کہتے ہیں اور فی سے پہلے جو ہوتا ہے اس کو مظروف کہتے ہیں۔ مظروف اور ظرف علیحدہ علیحدہ جنسوں سے ہوتے ہیں۔ مظروف کی جنس علیحدہ ہوتی ہے اور ظرف کی جنس علیحدہ ہوتی ہے، یعنی ظرف اور مظروف میں مغایرت ہوتی ہے، غیریت ہوتی ہے، یہ آپس میں ایک دوسرے کا غیر ہوتے ہیں۔ جیسے زید فی المسجد، زید مسجد میں ہے، زید یہاں پر مصروف بن رہا ہے اور مسجد زید کے لیے ظرف بن رہی ہے۔ اگر ہم اس کو یوں کہیں زید فی زید، زید زید میں ہے، تو سننے والے کو بھی عجیب لگتا ہے کہ یہ کس طرح کا کلام ہے کہ زید زید میں ہے۔ سننے والے کو یہ کلام عجیب کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ یہ کلام باطل ہے۔ اس کلام کی وجہ سے ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہا ہے۔ تو جس طرح یہاں پر زید فی زیدن کہنا باطل ہے ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آنے کی وجہ سے، اسی طرح ماتن کی عبارت اما المقدمۃ ففی التعریفات سے بھی ظرفیت الشیء لنفسہ جو کہ باطل ہے وہ لازم آ رہا ہے۔ لہذا ماتن کی عبارت بھی باطل ہوئی، کیونکہ اس سے ایک باطل اور ایک غلط چیز لازم آ رہی ہے۔ تو جس چیز سے غلط اور باطل چیز لازم آئے وہ چیز بھی غلط ہوتی ہے، درست نہیں ہوتی، لہذا ماتن کی یہ عبارت بھی درست نہیں۔ ماتن کی عبارت سے ظرفیت الشیء لنفسہ لازم کس طرح آ رہی ہے؟ وہ اس طرح لازم آ رہی ہے کہ تعریفات جہاں بیان کی گئی ہیں وہ بھی مقدمہ ہی ہے، یعنی مناظرے کی تعریف آگے آپ پڑھیں گے، مجادلہ، مکابرہ، منع، نقض وغیرہ کی جو تعریفات بیان کی گئی ہے یہ مقدمے کے اندر ہی بیان کی گئی ہے۔ اب یہاں پر ماتن فرما رہے ہیں کہ مقدمہ مقدمے میں ہے۔ اب ماتن نے جو فرمایا کہ اما المقدمۃ ففی التعریفات، مقدمہ تعریفات میں ہے اور تعریفات یہ مقدمے ہی میں ذکر کی گئی ہیں، تو گویا کہ اس عبارت کا معنی یہ ہوا کہ اما المقدمۃ ففی المقدمۃ، مقدمہ مقدمہ ہی میں ہے۔ تو یہاں سے ظرفیت الشیء لنفسہ لازم آ رہی ہے، کیونکہ تعریفات جہاں بیان کی گئی ہے وہ مقدمہ ہی ہے، مقدمے ہی میں تعریفات بیان کی گئی ہے۔ تو اب یہاں پر تعریفات کی جگہ پر آپ لفظ مقدمہ لگا دیں تو آپ کو ظرفیت الشیء لنفسہ اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا۔ ماتن رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس عبارت پر ہونے والے اعتراض کا جواب شارح رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان الفاظ سے دیا۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر جو مقدمہ ذکر کیا گیا ہے اس مقدمے سے مراد مفہوم کلی ہے، اور یہاں پر تعریفات سے جو مقدمہ مراد ہے یہ مفہوم جزئی ہے، اور مفہوم کلی مفہوم جزئی کے ضمن میں پایا جا سکتا ہے، جیسے انسان مفہوم کلی ہے، اور یہ مفہوم کلی لازمی سی بات ہے کہ اپنے افراد کے ضمن میں، اپنے جزیات کے ضمن میں پایا جاتا ہے۔ مثلا میں کہوں کہ مسجد میں انسان ہے، مسجد میں انسان ہے، تو اب وہ انسان کسی نہ کسی جزئی کے تحت پایا جائے گا، جو انسان کی جزیات ہے ان جزیات میں سے کسی نہ کسی جزئی کی صورت میں پایا جائے گا۔ یعنی انسان
یا تو زید کی صورت میں پایا جائے گا، انسان یا تو خالد کی صورت میں پایا جائے گا، انسان یا بکر کی صورت میں پایا جائے گا، یا حامد وغیرہ کی صورت میں پایا جائے گا۔ تو مفہوم کلی اپنی جزیات کے ضمن میں مفہوم جزئی کے ضمن میں پایا جا سکتا ہے، اس سے ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آتا۔ اسی طرح یہاں پر جو المقدمہ ذکر کیا گیا اس سے مفہوم کلی ہے، اور یہاں پر جو تعریفات سے مقدمہ مراد ہے، اس مقدمے سے مراد مفہوم جزئی ہے۔ تو اب معنی یہ ہوا کہ وہ مفہوم کلی کے جس کو مقدمہ کہا جاتا ہے، جو مصنفین کی کتابوں کے شروع میں مذکور ہوتا ہے، وہ مقدمہ اس کتاب میں تعریفات کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے ظرفیت الشیء لنفسہ ہی لازم نہیں آئے گا۔ شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اے امل مفہوم الکلی، یعنی وہ مفہوم کلی الذی ہوا مقدمۃ، جو کہ مقدمہ ہوتا ہے، فی ہذہ الرسالتی، وہ مقدمہ اس رسالے میں، فہیا، وہ مقدمہ منحصرۃ، بند ہے، منحصر ہے، فی التعریفاتی، تعریفات میں، وما یتعلق بہا، اور جو تعریفات سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں اس میں منحصر ہے، وہ مفہوم کلی۔ تو اب یہاں پر اس مقدمے سے مراد مفہوم کلی ہے، اور تعریفات سے جو مقدمہ سمجھ میں آ رہا ہے اس مقدمے سے مراد مفہوم جزئی ہے، اور کلی جزیات کے ضمن میں پایا جا سکتا ہے، اس سے ظرفیت الشیء لنفسہ لازم نہیں آتی۔ وما یتعلق بہا کے ذریعے شارح رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ ماتن نے جو حصر کے ذریعے کلام کو ذکر کیا کہ امل مقدمۃ ففی التعریفات، مقدمہ تعریفات ہی میں ہے، یعنی مقدمے میں تعریفات ہی بیان کی گئی ہے، تعریفات کے علاوہ اور کوئی چیز بیان نہیں کی گئی۔ ماتن کی عبارت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے جبکہ ماتن نے مقدمے کے اندر تعریفات بھی ذکر کی ہے، تقسیمات بھی ذکر کی ہے، اور اس کے علاوہ اعتراضات وغیرہ بھی ذکر کیے گئے ہیں۔ تو ماتن کا یہ کہنا کہ مقدمہ صرف تعریفات کے بیان میں ہے، مصنف کا یہ کہنا، ماتن کا یہ کہنا درست نہیں۔ تو شارح رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو ماتن نے حصر کے طور پر یہ عبارت ذکر کی کہ امل مقدمۃ ففی التعریفات، مقدمہ وہ تعریفات ہی میں ہے، یہ حصر کرنا درست ہے۔ تعریفات کے ساتھ جو تقسیمات بیان کی گئی ہیں یا جو دیگر متعلقات بیان کیے گئے ہیں وہ بھی تعریفات کے تحت ہی آتے ہیں، لہٰذا تعریفات جب کہا تو تعریفات کے اندر تعریفات بھی آ گئی، اور تعریفات کے جو متعلقات تھے وہ بھی آ گئے، لہٰذا یہاں پر حصر کے تحت حصر کے انداز میں اس عبارت کو ذکر کرنا درست ہوا۔ متن کی عبارت کے اندر المقدمہ کا لفظ آیا تھا، شارح رحمت اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں والمقدمۃ ماخوذۃ من مقدمۃ الجیش، یہاں پر جو مقدمہ ذکر کیا گیا ہے اس کا مشتق منہو بیان کر رہے ہیں، اس کا ماخوذ منہو بیان کر رہے ہیں کہ یہ کہاں سے لیا گیا ہے۔ در حقیقت جو لشکر ہوتا ہے، جو جنگ کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، اس کو 5 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ ایک ٹکڑا وہ ہوتا ہے لشکر کا، ایک گروہ وہ ہوتا ہے کہ جو لشکر سے پہلے جاتا ہے، وہ مختلف قسم کے کام کرتا ہے، اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ مثلا وہ کیا کیا کام کرتا ہے؟ وہ ہر وہ کام کرتا ہے کہ جس سے لشکر والوں کو آسانی ملے۔ مثلا وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون سی جگہ پر پڑاؤ کرنا، کون سی جگہ پر ٹھہرنا لشکر کے لیے مناسب ہے، جہاں سے دشمن کا خطرہ کم ہے، اگر لڑائی ہو بھی جائے تو لڑائی کے لیے کون سی جگہ ہمارے لیے بہتر ہے، کہاں رکنا ہمارے لیے بہتر ہے اور کہاں رکنا ہمارے لیے مضر ہے، مقدمۃ الجیش یہ کام دیکھتا ہے۔ اسی طرح وہ مد مقابل کا جو لشکر ہے، دشمنوں کا جو لشکر ہے، اس کی مخبری وغیرہ بھی کرتا ہے۔ اس سے بھی جو لشکر ہوتا ہے جس کا یہ مقدمۃ الجیش ہے، مقدمۃ الجیش کی ان باتوں سے، ان مخبریوں سے لشکر کو فائدہ پہنچتا ہے، وہ اچھی طریقے سے اپنی تیاری
کر لیتے ہیں سامنے والے لشکر کے مقابلے میں۔ تو لشکر کا پہلا حصہ، پہلا گروہ جس کو مقدمۃ الجیش کہا جاتا ہے، اور ایک گروہ لشکر کے سیدھی ہاتھ کی طرف ہوتا ہے جس کو میمنہ کہا جاتا ہے، اور ایک گروہ الٹی ہاتھ کی طرف ہوتا ہے جس کو میسرہ کہا جاتا ہے، اور ایک گروہ لشکر کے آخر میں ہوتا ہے جس کو ساقہ کہا جاتا ہے، اور ایک گروہ کے جو بڑے جنگجو ہوتے ہیں اور بڑے بہادر ہوتے ہیں وہ لشکر کے بیچ میں ہوتے ہیں، ان کو لشکر کا قلب کہا جاتا ہے، لشکر کا دل کہا جاتا ہے۔ تو لشکر کے اس طرح 5 حصے ہوتے ہیں۔ تو جو پہلا حصہ ہوتا ہے، پہلا گروہ ہوتا ہے، اس کو مقدمۃ الجیش کہتے ہیں۔ مقدمۃ الجیش لشکر کو آسانی فراہم کرتا ہے۔ اب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ماخوذ اور ماخوذ منہ کے درمیان مناسبت بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے مقدمہ کو مقدمۃ الجیش سے لیا ہے، اس کا ماخوذ منہ مقدمۃ الجیش ہے، اور ماخوذ منہ کے درمیان مناسبت ہوتی ہے، موافقت ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو لفظ مقدمہ کو استعمال کیا گیا، اس سے کیا مناسبت، کیا موافقت ہو رہی ہے اس مقدمۃ الجیش کو؟ تو اس کا جواب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا، وَوَجْهُ الْمُنَاسِبَةِ، مناسبت کی وجہ، موافقت کی وجہ، غیر خفی، یہ پوشیدہ نہیں ہے، علی احد من المحصلین، حاصل کرنے والوں میں سے کسی ایک پر بھی۔ یہاں پر شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اجمالاً مناسبت کو بیان کر دیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ مقدمۃ الجیش جس طرح سے لشکر کو آسانی فراہم کرتا ہے، اسی طرح کتاب کا جو مقدمہ ہوتا ہے یہ بھی اپنے پڑھنے والے کو آسانی فراہم کرتا ہے۔ جو کتاب کے مقدمے کو پڑھ لیتا ہے وہ کتاب کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، اچھی طرح سمجھا سکتا ہے، اچھی طرح اس کو یاد کر سکتا ہے، اچھی طرح کتاب کے مقامات کو سمجھ سکتا ہے، اس کے مقابلے میں کہ جو مقدمہ نہ پڑھے اور فوراً کتاب کو پڑھنا شروع کر دے۔ تو جس طرح مقدمۃ الجیش جیش کو، لشکر کو آسانی فراہم کرتا ہے، اسی طرح مقدمۃ الکتاب، کتاب کا مقدمہ اپنے پڑھنے والے کو آسانی فراہم کرتا ہے۔ تو آسانی فراہم کرنے میں مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ الجیش کے درمیان مناسبت ہے۔ متن کے اندر التعریفات کا ذکر آیا تھا، شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کی وضاحت فرماتے ہیں۔ تو شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، والتعریفات جمع تعریف، تعریفات تعریف کی جمع ہے، بمعنی المعرفی، اور تعریف مبنی للفاعل ہے، فاعل کے معنی میں ہے، معرف کے معنی میں ہے، یعنی تعریف کرنے والا۔ آپ نے درس نظامی کے اندر بہت ساری چیزوں کی تعریفات پڑھی ہے۔ تو تعریف کے اندر 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تعریف کرنے والے الفاظ، یعنی جن الفاظ کے ذریعے تعریف کی گئی ہے، اور ایک وہ چیز کہ جس کی تعریف کی گئی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر آپ نے قافیہ کے اندر یہ پڑھا ہوگا، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو بنایا گیا ہے مفرد معنی کے لیے۔ اب یہاں پر جس چیز کی تعریف کی گئی ہے اس کو ہم معرف کہیں گے، اور وہ کیا ہے؟ الکلمہ۔ اور جن الفاظ کے ذریعے تعریف کی گئی ہے ان الفاظ کو ہم تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان الفاظ کو ہم معرف بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ الفاظ تعریف کرنے والے ہیں۔ جیسے ان الفاظ کو معرف کہیں گے، اور جس کی تعریف کی گئی ہے اس کو معرف کہیں گے، یعنی تعریف کیا گیا۔ تو یہاں پر معرف کلمہ ہے، اور لفظ وضع لمعنی مفرد یہ معرف ہے، اس کے ذریعے کلمے کی تعریف کی گئی ہے۔ تو مناظرہ کے اندر بھی اسی طرح سے بہت ساری چیزوں کی تعریفات کی جائیں گی۔ مثلا مناظرے کی تعریف کی گئی ہے، تو مناظرے کی تعریف جن الفاظ کے ذریعے کی گئی ہے ان الفاظ کو تعریف بھی کہہ سکتے ہیں، اور ان الفاظ کو معرف بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اما المقدمۃ ففی التعریفات، مقدمہ تعریفات کے بیان میں ہے، یعنی اس مقدمے کے اندر بہت ساری چیزوں کی تعریفات بیان کی جائے گی، ان کی پہچان کرائی جائے گی۔ شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تعریف یا تو
اس میں فاعل کے معنی میں ہے یعنی معرف کے معنی میں ہے، او علی معناہ المصدری یا اپنے مصدری معنی میں ہے۔ مصدری معنی کیا ہے تعریف کا؟ اعنی الفکرہ والنظر لتحصیل تصور، کسی بھی چیز کے تصور حاصل کرنے کے لیے غور و فکر کرنا۔ مثلا کلمے کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جب ہم نے غور و فکر کیا، کلمے کے تصور حاصل کرنے کے لیے کہ کلمہ کس کو کہا جاتا ہے، کلمہ کیا ہوتا ہے، جب اس کے تصور حاصل کرنے کے لیے ہم نے غور و فکر کیا تو اسی غور و فکر کا نام تعریف ہے۔ تو یہاں پر تعریف دو معنی میں استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک اس میں فاعل معرف کے معنی میں اور ایک معنی مصدری میں یعنی الفکرہ والنظر لتحصیل تصور۔ ولما سے لے کر آنے والے متن تک شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ ما قبل متن اور ما بعد متن کے درمیان مناسبت اور ربط بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں ولما کانت المناظرۃ ہی المقصودۃ بالنظر ہا ہنا، اور جب کہ مناظرہ یہی مقصود ہے نظر کرتے ہوئے یہاں، یعنی علم مناظرہ پڑھایا جا رہا ہے، اصول مناظرہ پڑھایا جا رہا ہے اور مناظرہ یہی مقصود ہے، تو قدمہا ماتن نے مقدم کر دیا مناظرے کی تعریف کو۔ یہاں پر کوئی کہہ سکتا ہے کہ مناظرے کی تعریف پہلے ذکر کیوں کی، مقابلہ اور مجادلے کی تعریف پہلے ذکر کیوں نہیں کی؟ تو اس کا جواب شارح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس عبارت سے دے دیا کہ مقصود مناظرہ ہے لہذا اسی کی تعریف پہلے ذکر کی۔ وبدأ بتعریفها، اور ماتن شروع ہوئے مناظرے کی تعریف میں، فقال، تو ماتن رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا المناظرۃ۔ اب انشاءاللہ الرحمن آنے والے لیکچر کے اندر ہم مناظرے کی تعریفات اور اس کے مشتق منہ کے متعلق پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ احسن سہل انداز سے اس سلسلے کو پورا کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔